جی السلام علیکم کلاس سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہو؟ میں نے بیٹا آپ لوگوں کو باقی تو جو چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ڈکٹیٹ کرتی گئی ہوں. میں نے آپ لوگوں کو ابھی مضمون جو ہے وہ نہیں بتایا کہ مضمون لکھتے کیسے ہیں. ایک تو سیکنڈ ایئر یہ بات یاد رکھنا کہ یہ آپ لوگوں کا 20 نمبر کا سوال ہے. ٹھیک ہے، 20 نمبر کا سوال ہے. کم از کم آپ لوگ جو آپ کے وہ پیپر کی شیٹس ہوتی ہیں یا رجسٹر کا یا اس طریقے سے، وہ کم از کم 6 پیجز پر مشتمل آپ لوگوں کا یہ مضمون ہونا چاہیے، جس میں کوٹیشنز بھی شامل ہوتی ہیں، جس میں حوالے کے ساتھ میں اشعار جو ہوتے ہیں، یوں پھر آپ کہیں گے حوالے کا، کہ جو اس مضمون سے ملتے جلتے جو ہوں ان کا جو ہے آپ نے استعمال بھی لازمی کرنا ہوتا ہے. تب جا کر ایک انتہائی جاندار مضمون جو ہے وہ دیکھنے والے کے سامنے آتا ہے. جو مضامین کی خاص بات ہوتی ہے، مضمون ایک پیرائے میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیرائے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بات کا آپ آغاز کرتے ہو، اس کے بارے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جو نکات ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہو، اور پھر جا کر آپ اس کا اختتام کر دیتے ہو. آپ کی بات آغاز سے لے کر اختتام تک پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے کسی ایک موضوع کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے. آج جو ہمارا ہے، یہ دیکھ لو کہ ہمارا جو آج کا جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے سی پیک منصوبہ پاکستان کی ترقی کا ضامن. ٹھیک ہے، سی پیک کے بارے میں آپ لوگ بہت سارے جو ہیں وہ جانتے بھی ہو. پاکستان اور چائنا کے درمیان بننے والا ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے، ترقیاتی منصوبہ جو ہے، جس پر ابھی کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ ہو چکا ہے. یوں کہہ لو کہ کچھ کام جو ہے اختتام کے مراحل پر ہے، اور بہت سارا کام جو ہے وہ مکمل بھی ہو چکا ہے. اور اس لحاظ سے یہ پاکستان اور چین کی دوستی کا ایک بہت بڑے، یوں کہہ لو کہ ایک سنگ میل کی شکل میں جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سی پیک مخفف ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا. ٹھیک ہے، کہ چائنا اور پاکستان کی جو معاشی جو ہے ایک ہم نے میپ بنایا ہے، ایک روڈ بنایا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے یہ منصوبہ ایک انتہائی اہمیت کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک بہت اچھی جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ دوستی کی کیفیت جو ہے وہ بھی آج بھی موجود ہے. تبھی تو یہ چیز جو ہے وہ اتنی آگے جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے، سی پیک دونوں ممالک کی بالعموم پاکستان کی تقدیر بدلنے والا یہ منصوبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان جیسے صوبے سے ہو کر چین کے صوبہ زنگ جیانگ تک ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا تو یہاں سے گوادر سے آغاز ہوتا ہے، اور گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا یہ چین کا ایک صوبہ ہے زنگ جیانگ، وہاں تک ہوگی. اور یہ یوں کہہ لو کہ وہ ایک خاص جگہ ہے گوادر جو ہے، جہاں پر یوں کہہ لو کہ پاکستان کی ترقی کا ایک نیا دروازہ جو ہے وہ کھلے گا. گوادر کی اس مضمون کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہم گوادر کی تاریخی اہمیت جو ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، جب پورٹ بنے گی تو یوں ظاہری سی بات ہے درآمدات و برآمدات کا ایک بہت بڑا جو ہے نظام جو ہے یہاں پر چل پڑے گا، اور پاکستان اور چین دونوں کی ترقی کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا. گوادر کی تاریخ ہے. اب گوادر کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک جزیرہ نما حصہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا محل وقوع اگر ہم دیکھیں تو یہ ایران کی سرحد کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب کی جنوبی ساحل پر واقع ہے. ٹھیک ہے، اس کا کل جو رقبہ ہے وہ 2400 مربع میل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو علاقہ تھا، یہ جس کو آج گوادر کے نام سے کہتے ہیں، یہ خان آف کلات، ٹھیک ہے، اس کی آزاد ریاست تھی. اور کئی عرصے سے یہ جو ہے آزادی سے اس کا خاندان جو تھا، کبھی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا امیر جو تھا اس پر مقرر ہو رہا تھا. اور یہ جو جہاں پر یوں کہہ لو کہ خان آف کلات جو تھا، اس کی آزاد ہے، کئی صدیوں اس نے اس جگہ پہ پناہ لی. کچھ عرصے بعد اس نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، یہاں سے چلا گیا، اور اس نے اپنی محنت کے بل بوتے پر وہ مسقط کا، ٹھیک ہے، حکمران بن گیا. مسقط جو عرب ایک ریاست ہے، اس کا وہ حکمران بن گیا. اور اس دور میں گوادر کی جگہ یہ جو مسقط ہے اس کے حصے میں تھی. لیکن جب پارٹیشن ہوئی 1947 میں، جنگ آزادی، جب ہم نے اس پر جو ہے یوں کہہ لو کہ فتح پا لی، انگریز سے ہم نے نجات حاصل کر لی، تو اس وقت کے بعد جو ہے یہ پھر بھی جو گوادر والی جگہ تھی یہ مسقط کے ہی حصے میں تھی. پاکستان کی آزادی کے بعد جب فیروز خان وزیر اعظم بنتا ہے،
ٹھیک ہے، مارشل لا بھی لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ فیروز خان جب وزیر اعظم بنتا ہے تو اس نے برطانوی حکومت کو جو ہے بیچ میں ڈال کر اور یہ جگہ جو تھی یہ رقم دے کر خریدی اور پاکستان میں اس کا شمار کر لیا، پاکستان کا ایک حصہ اس کو بنایا۔ اور چین نے اس وقت بھی فیروز خان کو، چین ہمارے 2 سال بعد آزاد ہو گیا تھا، 49 میں وہ آزاد ہو گیا، 47 میں ہم ہوئی ہیں۔ اس نے فیروز خان سے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جگہ انتہائی، ویسے تو یہ کہ جزیرہ نما یہاں پر آبادی تو اتنی کوئی خاص ہے نہیں، شاید بعد آنے والے کوئی شہر بس جائیں، تو یہاں پر ایک اگر جو ہے پورٹ تعمیر کر دی جائے، یہاں پر ایک بندرگاہ تعمیر کر دی جائے تو یہ جو ہے دونوں ممالک کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اس وقت یہ کام نہ ہو سکا۔ پھر جو ہے 21ویں صدی کے پہلے عشرے میں دونوں ممالک جو تھے، پاکستان بھی اور چین بھی، یہ دونوں اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور اس سے پھر جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان اس پر کام ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے گوادر کی تھوڑی سی تاریخ جو ہے وہ ہے۔ سی پیک اب کیا ہے؟ سی پیک جو ہے در حقیقت ایک طویل روٹ کا نام ہے۔ وہ طویل روٹ کیا ہے؟ وہ 3218 کلومیٹر ایک طویل روٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں کم از کم جو ہے اگلے چند سالوں میں اس نے مکمل ہونا ہے اور اس پر 45 بلین ڈالر کا خرچہ جو ہے وہ آئے گا۔ اور یہ سارا جو اس پہ انویسٹ کر رہا ہے، جتنا بھی خرچ کر رہا ہے وہ چائنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہیں، ایک منصوبہ تو یہ ہے اس میں بہت سے ان گنت منصوبے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس منصوبے میں جدید طریقے کار پر ہم نے اپنے ریلوے کو استوار کرنا ہے، جدید قسم کا ایئرپورٹ بنانا ہے، سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ نئے سرے سے ہم نے تعمیر کرنا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق جو اس وقت کے ماہرین تھے جنہوں نے جب آغاز ہوا تھا کام کا، جو جس تیز رفتاری سے یہ کام ہو رہا تھا کہ 2020 تک یہ کام جو تھا یہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر کچھ آپ لوگوں کا ابھی بھی موجودہ صورتحال دیکھو تو کرونا وائرس کی وجہ سے جب ہم چینی انجینئر اور وہ سارے یہاں پہ کام کر رہے تھے، جب یہ دسمبر جنوری میں وہاں پر اس چیز کا آغاز ہوا تو وہ لوگ کچھ یہاں سے واپس بھی گئے، انہوں نے وہاں پر کچھ دیر عرصے کے لیے کام رکا بھی، لیکن ہماری حکومتوں کی تبدیلیوں میں بھی کچھ عرصے کے لیے یہ کام رکا بھی، لیکن پھر بہرحال بہت جو ہے کام جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمارے سامنے جو ہے یہ ایک مکمل چیز جو ہے ہمارے سامنے تو وہ جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ پاکستان کے حوالے سے اگر چیز کو دیکھا جائے تو تجارت پاکستان کے لیے کیا چیز ہے؟ تجارت پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام میں تجارت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل جو ہے وہ تجارت کی بھی اور تجارت کو بہت فائدہ مند مسلمان کے لیے قرار بھی دیا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا مقامات پر تجارت کی قدر و قیمت اور اہمیت کے حوالے سے بھی آغاز کیا۔ سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سودی کاروبار جو ہے اس کو اللہ نے حرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت بڑے تاجر تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ کا سامان لے کر جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ جاتے رہتے تھے۔ اس کے بعد بیٹا اگر غور کیا جائے تو آپ لوگ دیکھو تو یہ اصل میں ہمیں ایک منصوبہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس ایک منصوبے کی کوکھ میں ان گنت منصوبے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انتہائی شاندار منصوبہ ہے، پاکستان کے صوبوں کی سلامتی اور ناہمواری کو ختم کرنے والا ہے۔ گلگت بلتستان کی محرومیاں ختم ہوں گی، بلوچستان گوادر کو جب اہمیت ملے گی، وہاں پر پورٹ بنے گی، وہاں پر نیا ایئرپورٹ بنے گا، وہاں پر درآمدات و برآمدات ہوگی، تو جو ہمارا صوبہ بلوچستان انتہائی پیچھے چلا گیا ہے ہماری اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے، اور وہ ترقی اس کو نہ مل سکی، حالانکہ وہ معدنیات سے مالا مال ہمارا صوبہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صوبے کو بھی آگے بڑھنے کا، اس کی عوام کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کا بھی ایک موقع جو ہے ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات بیٹا، یہ عظیم شاہراہیں جہاں جہاں سے بھی گزریں گی، کراچی سے لاہور تک ایئرپورٹ نئے سرے سے موٹر وے نئے سرے سے بنائی جائے، کراکرم ہائی وے کو اثر نو اس منصوبے میں تعمیر کیا جائے گا، جی ٹی روڈ کو جو ہمارے خستہ حال بنے پڑے ہیں، جو ہمارے جی ٹی روڈ کا ہمارا بہت بری حالت ہے، وہ نظام درستگی کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ بلوچستان سے نئے روٹ نکلیں گے، بلوچستان کا باقی تمام صوبوں کے ساتھ ایک ایسا بہترین اور مضبوط
मजबूत कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से बलूचिस्तान भी सिंध और पंजाब जितनी तरक्की जो है वो कर सकेगा। और हमारी सबसे जो बड़ी बदकिस्मती है कि मौजूदा दौर में हमारा रेलवे इंतहाई सुस्ती का शिकार है। यूँ कह लो कि हम जो है सिर्फ नाम का रेलवे लेकर चल रहे हैं। हमारे रेलवे का कोई ख़ास किरदार हमारी मुआशियात को बढ़ाने में या तरक्की में कोई अहम नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको जो है सिरे से जो है वो हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया। जब हमने इसको नज़रअंदाज किया तो हमारा सारा जो बोझ था वो हमारी सड़कों पर आ गया, हमारे जीटी रोड्स पर आ गया, जिसकी वजह से हमारे जीटी रोड आए दिन बदहाली का शिकार जो है वो बनते रहे। हमारी तिजारत इंतहाई महंगी होगी सड़कों पर आने की वजह से। जो तिजारत हमारी सस्ती थी रेलवे में, वो सड़क पर आने पर, गाड़ियों पर आने पर, पेट्रोल और डीजल पर आने पर वो तिजारत हमारी इंतहाई महंगी हो गई। उसके बाद ये है कि बेटा हमारे यहाँ जो है हमारी रेल की रफ्तार जो है वो भी इंतहाई सुस्त है। इस मंसूबे की वजह से हमारी जो नई रेलें जो हैं चलाई जाएंगी, नई पटरियों को नए सिरे से जो है वो तामीर किया जाएगा। 140 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से होगी, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए एक मुफीद तरीन ये चीज़ होगी। अगर हकीकत के लिहाज से देखा जाओ तो बेटा जो पाकिस्तान की जो है 55% आबादी जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क भी है, ठीक है। वादी मेरान और ये वादी सिंध और पंजाब के खेत खलियान जो हैं इसका मुंह बोलता सबूत हैं। सी पैक मंसूबे के बाद गवादर पोर्ट बनने के बाद जो है हमारा जो बहुत सारा साजो सामान जो हम बाहर नहीं भेज सकते, जिसके लिए हमें बहुत सारे ये मसाइल हैं कि हमारे पास इतना वसाइल नहीं है कि हम अपने इन मसाइल को हल करने के लिए अपने वसाइल को बरोकार लाएं। तो ये है कि हम इसके बाद दरामदात और बरामदात की अखराजात में हमारी इंतहाई कमी होगी। इस मंसूबे को पाया तकमील पहुँचने का हमारे बहुत सारी एक हद दर्जे एक नासूर की तरह बढ़ती हुई जो हमारी बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा होगा। जब नए पोर्ट बनेंगे, नए एयरपोर्ट तामीर होंगे, नए इदारे बनेंगे तो उसमें बहुत सारी जो है आसामियाँ निकलेंगी और उन आसामियों पर बेरोज़गार लोगों को भर्ती किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि बेटा इसमें हमारे साथ बहुत बढ़ चढ़ कर जो हमारे साथ तामुन कर रहा है वो हमारे साथ चीन कर रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिजली इंतहाई महंगी है। एक खत्ती रकम हम बिजली बनाने और उसको खर्च करने में हम जो है लगा देते हैं। इस सिलसिले में जहाँ नए डैम बनाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बिजली सस्ती होगी तो कि जो छोटी घरेलू सनतें हैं उनको भी बेहतर रोज़गार जो है वो मयसर आएगा और पाकिस्तान एक सनती कुव्वत बनकर दुनिया के नक्शे पर दिखाई देगा। बेटा आगे बात यह है कि चाइना के इदारे इसमें क्या कर रहे हैं। चाइना के इदारे हमारे लोगों को चीनी ज़बान सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारा काम चाइना के साथ मिलकर करना है और चीन के साथ मिलकर ही हमने आगे बढ़ना है। गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ जहाँ से ये मंसूबा गुजरेगा वहाँ पर खूबसूरत मनाजिर हैं, पहाड़ हैं, दरिया है, चश्मे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर एक कुदरती वसाइल से नवाजा, हर एक नेमत से नवाजा हुआ है और उस नेमत का इस्तेमाल हम ना कर सके क्योंकि हमारे पास वसाइल की कमी थी। वहाँ पर सियाहत को मौके बढ़ेंगे, ठीक है। हमारी सियाहत की जो सनत है इसको फ़रोग मिलेगा और दुनिया भर के सियाह आएंगे तो पाकिस्तान की यूँ कह लो कि इकानमी में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। चीन का इसमें अभी तक तो हमने जो अगर यहाँ पर बात की जाए तो हमने किया कि ये तस्करा तो हमने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मफादात के हवाले से तस्करा किया, लेकिन अगर देखा जाए तो चीन का भी इसमें जो है बहुत बड़ा फ़ायदा। गो कि अभी तक चीन सारा इस पर ख़र्च कर रहा है, हमने उसको ज़मीन दी है और वो इस पर इन्वेस्ट कर रहा है। चीन का ये है कि चीन को इस मंसूबे के ज़रिए चीन एशिया और यूरोप की मंडियों तक उसकी रसाई होगी, ठीक है। ये जो है इसकी रसाई होगी। चीन का 80% तेल जो है वो शंघाई तक दरामदात और बरामदात में उसका खर्च हो जाता है और जब उसको 16 किलोमीटर की लंबी मुसाफत उसको तय करनी पड़ती है तब जाकर उसको फ़िज़ाई जो है और उसकी ये जो है उसका ये अपने मुल्क तक उसका ये साजो सामान जो है वो पहुंचता है।
لیکن جب اس کی گوادر پورٹ کے ذریعے یہ مسافت جو ہے کم ہو کر جو ہے وہ صرف جو ہے 16,000 سے 5,000 کلومیٹر کی مسافت رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چین کو سالانہ اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا، اور گزشتہ کچھ سالوں سے دیکھو تو چین ایک انتہائی مضبوط معاشی قوت بن کر سامنے ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ چین کی بنی ہوئی اشیاء کا استعمال نہیں ہو رہی، یا چین نے کوئی ایسا جو ہے وہ شعبہ نہیں ہے جس میں جو ہے وہ ترقی نہیں کی۔ اور یہ جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہم نے چین اور پاکستان کے فائدوں کی باتیں کی، تو اگر آپ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے ممالک بھی اس فہرست میں شامل ہیں جو چین اور پاکستان کی اس منصوبے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ اپنے مذموم مقاصد کی نظر اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس منصوبے میں سب سے پہلے صف اول کا جو ہے وہ بھارت ہے، اور بھارت کے ساتھ امریکہ بھی شامل ہے، کیونکہ امریکہ چین کو جو ہے وہ اتنی بڑی معاشی قوت بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ چین کے آگے سپر پاور بننے کے بھی امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرے، پاکستان کو نعوذ باللہ سفید ہستی سے مٹائے۔ اس لیے وہ آئے دن جو ہیں وہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تخریب کاریاں، اپنے جاسوس جو ہیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ روٹ اس نے گزرنا ہے گلگت بلتستان لداخ کے ساتھ۔ لداخ پر فی الحال جو قبضہ ہے وہ بھارت کا ہے، کیونکہ لداخ کشمیر کا حصہ ہے، اور وہ روز جو ہے یہ بات کرتا ہے، آئے دن اس کا میڈیا بھی یہ پروپیگنڈا کرتا ہے جو گلگت بلتستان ہے وہ لداخ کا حصہ ہے، تو جب یہ جو ہے روٹ مکمل ہو جائے گا، جب یہ منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو ہم گلگت بلتستان پر حملہ کر دیں گے، ہم آزاد کشمیر پر حملہ کر دیں گے، تو ہم اس طریقے سے یہ دونوں جو ہیں اپنے ساتھ ان دونوں حصوں کو اپنے ساتھ شامل کر دیں گے، پاکستان منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت ساری جو ہیں اس کی جو ہے یوں کہہ لو کہ جھوٹ پر مبنی کہانیاں جو ہے اس کا میڈیا جو ہے وہ روز کئی ممالک کو سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے عوام اور حکمران جو ہے وہ سب اس منصوبے کی خوبیوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ اگر منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کو کوئی بھی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اب ضرورت یہاں پر کس کام کی ہے؟ اب ضرورت اس کام کی ہے کہ ہم نے اپنے صفوں میں چھپے ہوئے غداروں کو تلاش کرنا ہے، ان غداروں کو تلاش کرنا ہے جنہیں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کا تخت الٹا تھا۔ ایسے غداروں کو اپنے صفوں سے نکالنا ہے اور اپنے دشمنوں سے باخبر رہنا ہے، آنکھیں نہیں بند کرنی، غفلت کی نیند نہیں سونا، اور اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم نے اپنے صفوں سے ان غداروں کو نکالنا ہے۔ اس میں خاص طور پر اقبال کے شعر آئیں گے، آخر میں جو ہے آپ مولانا ظفر علی خان کے شعر سے اس کا اختتام کر سکتے ہو کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ کے بدلنے کا۔ اوکے کلاس، یہ آپ نے اس پیرائے میں مضمون لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مضمون کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور مضمون کا اختتام کیسا ہو۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔